لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنته الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات وحب آل محمد مات مغفورا، ومن مات وهو حب آل محمد مات مستقبل الإيمان. صلوات. سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا، اسرائے کربلا. تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے زیبا کہ جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جس نے تنہا اس کائنات کی خلقت کے عمل کو مکمل کیا، اور جب یہ کائنات تمام تر رنگینیوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو گئی، تو پروردگار عالم نے ایک جملے میں یہ کہہ کہ مقصد خلقت کائنات کو سمیٹ دیا: یہ سب کا سب صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. بس تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ خلقت کائنات قرار دیے گئے. صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ کل کے مجلس میں عرض کیا کہ اس سال موضوع مجلس عشق ولایت ہے. کل مختصر سی کوشش رہی کہ عشق کی وضاحت کی جا سکے، اور وہ عشق جسے ہم مجازی سمجھتے ہیں، اس عشق مجازی سے نکل کر ہم عشق حقیقی کی طرف آ سکے. تھوڑا سا خلاصہ عرض کریں، بات آگے بڑھاتے ہیں. اور جب انسان عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی کی طرف آ جاتا ہے تو اس سے معجزات صادر ہونے لگتے ہیں، اس سے معجزات ظاہر ہونے لگتے ہیں. وہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے والی ذات پروردگار عالم کی ہوتی ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، بول پروردگار عالم اور ہوتا ہے. اتنا یہ عشق آگے بڑھ جاتا ہے. بس یہ دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کے مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں عاشقان الہی اور عاشقان محمد و آل محمد میں انشاءاللہ ہمارا شمار فرمائے. حضرت گرامی، آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ولایت پہ کرنی ہے. ولایت بڑی، آپ نے بھی ظاہر ہے ابھی آپ نے غدیر کے ایام گزارے، ابھی مباہلہ کے ایام گزارے. یہ سارا زمانہ ولایت کے پرچار کا زمانہ تھا، یعنی بہت بہترین انداز سے تھا. ہم اس ابتدائی بحث میں نہیں جائیں گے کہ ولایت کے کیا معنی ہیں، ولایت کیا ہے، لیکن ایک اشارہ ضرور دیں گے ذرا گرامی کہ ولایت یعنی سرپرستی، حاکمیت. جس طرح عشق جو کیا جاتا ہے، سب سے پہلے عشق پروردگار عالم ہے، کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، عشق رسول گرامی ہے، پھر عشق محمد و آل محمد ہے. جو بھی عشق ہے، جو بھی محبت ہے، ان کے سبب سے ہے. اسی طرح جو سب سے پہلا ولی اور سرپرست ہے وہ پروردگار عالم ہے، کہ جس کے لیے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو ظلمت کی تاریکی سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ مومنین کا سرپرست ہے. مومنین ہر کام کے لیے خدا کی طرف دیکھتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین مددگار، بہترین سرپرست، بہترین نصرت کرنے والا ہے پروردگار عالم. بس اللہ نے
اپنے بعد بھی مانا نہیں کہ اللہ خدا نخواستہ چلا گیا، مراد یہ کہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت قابل قبول ہے تو وہ رسول معظم ہے کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا. ما محمد ابا احد، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. پس جس طرح اللہ تمہارا ولی ہے، رسول خدا زمین پر تمہارے لیے ولی و سرپرست ہیں. اور اس بات کا اظہار ہمیں واقع غدیر میں، خطبہ غدیر میں نظر آتا ہے. اور یہ واقع غدیر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرامی. واقع کیوں آئمہ نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ واقع غدیر کو زندہ رکھا جائے؟ کیوں علماء نے اس بات کو زور دیا کہ واقع غدیر کو زندہ رکھا جائے؟ کیوں رہبر معظم نے فرمایا کہ پہلے غدیر بعد میں محرم؟ غدیر سمجھو گے تو محرم سمجھ میں آئے گا، جب غدیر ہی نہیں سمجھے تو محرم کیسا؟ تو پس گرامی، غدیر میں رسول نے اپنی ولایت کو قبول کروایا لوگوں سے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گی، اشارہ دوں گی کہ بڑا طویل خطبہ، لیکن ایک منظر سوچنے والی بات ہے کہ کیا منظر کشی تاریخ میں کی گئی ہے کہ اتنا اہم اعلان تھا جس کے لیے پروردگار عالم نے رسول کو روکے رکھا. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے وہ کچھ جو آپ پر خدا کی طرف سے آیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے. اور جب رسول نے اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، جو تاریخ ظاہری تاریخوں میں ملتا ہے 1.25 لاکھ کا مجمع، لیکن سوچنے والی بات ہے 40 سالہ تبلیغ کے بعد کیا رسول کے پاس 1.25 لاکھ کا مجمع تھا؟ شاید ہم کہہ سکتے بظاہر یہ 1.25 لاکھ مسلمان تھے، لیکن کتنے وہ تھے کہ جن کی ارواح موجود تھی، کتنے وہ تھے جن کی جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن رسول کی ولایت کو سمجھ رہے تھے. رسول نے اس ظاہری مجمع سے اپنی ولایت کو قبول کروایا ہے اور باقاعدہ اعلان کیا. جو جملے ہیں تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ فرماتے خدا کے رسول جب اس میدان میں پہنچ گئے، حکم دیا گیا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. کس لیے؟ بہت اہم اعلان ہونا ہے، بہت تاریخی اعلان ہونا ہے. اس کے بعد کوئی اس سے زیادہ کوئی اہم اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ اب رسالت ختم ہو رہی ہے اور نبوت ختم ہو رہی ہے، اب امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس امامت کو، اس ولایت کو اتنی یادگار موقع پر، اتنے تاریخی موقع پہ اعلان کیا جائے جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے. لیکن متاسفانہ اس پہ بھی لوگ بہرحال کچھ کہنا بیکار ہے، اپنے اپنے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ رسول رکے ہیں، آگے جانے والوں کو واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا، پالان شتر کا ممبر تیار کیا. اور جب ممبر تیار ہو گیا تو روایت کے مطابق اتنا اونچا اٹھایا ہے مولا کائنات کو کہ رسول کی کہتے کہ بغلیں نظر آنے شروع ہو گئی تھی. اور خود مولا کائنات فرماتے ایسا تھا جیسے میرے اوپر آسمان اتنا مجھے بلند کر دیا. اب جس نے دیکھا اس نے مان لیا، لیکن کچھ وہ تھے جنہوں نے دیکھ کر بھی انکار کر دیا، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے بخن بخن کہنے کے بعد بھی انکار کر دیا. پس عزیزان گرامی، کسی کی حقیقت کے انکار کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ ولی ہے، رسول اللہ من جانب اللہ ولی ہیں. اور اس کا اعلان میں نے بھی آپ سے عرض کیا کس طرح سے خدا کے رسول نے کیا کہ جب سب لوگوں کو جمع کر لیا تو فرماتے اے لوگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ کی آواز پر لبیک کہوں اور خدا کی دعوت کو قبول کروں. بس میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ کا ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے. پھر رسول نے فرمایا بار الہ گوار ہے نا، یہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر ولی و سرپرست ہوں، میں ان کے اوپر حاکم ہوں، میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق کی حاکمیت رکھتا ہوں. اور جب پورے مجمع سے گواہی لے لی تو پھر ایک جملہ فرمایا بار الہ گواہ رہنا کہ جس کا میں مولا ہوں. بڑی مشہور روایت جو آپ نے گزشتہ دنوں سنو گی، من کنت مولا ہو
فہذا علی مولا، یا بعض روایت میں ہے فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے۔ اب تمام کائنات میں جس نے رسول کو مولا مان لیا اس کے علی مولا ہو گئے، جس نے ظاہری طور پہ مان لیا، جس نے باطنی طور پہ مان لیا، جن ارواح نے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، جسم موجود نہیں تھے، جن چرند پرند پتھروں نے جس نے رسول کو ولی مانا، رسول نے اس سے گواہی لے لی امیر المومنین کے لیے، مولا کائنات کے لیے۔ فرمایا کہ پس گواہ رہنا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بار الہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ۔ اب سوال یہ تھا ضرورت کیا تھی یہاں پہ؟ جب پہلے کہہ دیا مولا تو دوست کیسا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا حاکمیت ہے اور دوستی ایک تعلق ہے۔ دعا کی باقاعدہ خدا کے رسول نے، جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، باقاعدہ دعا کی بار الہ جو اس سے دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، جو اس سے دوری اختیار کرے، جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ بڑی دعا ہے یہ کہ جو علی کو چھوڑ دے پروردگار اسے چھوڑ دے۔ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسے اللہ چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر چلا گیا، یعنی جو علی کی ولایت کو نہیں مانے گا، جو علی کو چھوڑ دے گا، جو علی کو اذیت دے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو باقاعدہ خدا کے رسول نے اس بھرے ہوئے مجمع میں یہ دعا کہی ہے، اور دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ یعنی اللہ کے رسول نے مولا کے لیے نصرت بھی مانگی ہے، مدد بھی مانگی ہے۔ جانتے تھے کہ میری آنکھیں بند ہوتے ہی لوگ اس سے منحرف ہو جائیں گے، اس ولایت کے انکاری ہو جائیں گے، جبکہ سب جانتے تھے کہ رسول گرامی سوائے وحی کے کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ جو بات کر رہے ہیں وحی الہی کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ اگر رسول اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم حق کو وہاں بھیج دے جہاں علی ہے، الحق مع العلی والعلی مع الحق، ہے یہ نہیں کہ جہاں حق ہو وہاں علی، بلکہ جہاں علی وہاں حق ہے۔ بہت بڑا اعلان تھا جان۔ اسی لیے فرماتے ہیں معصومین کہ غدیر کو زندہ رکھو، ہر سال اس کو دہراتے رہو، اپنے بچوں کو بتاؤ کیا ہوا تھا غدیر میں، تاریخ غدیر بتاتے رہو کہ ہوا کیا تھا، کہ لوگوں نے کس طرح سے رسول کی رسالت کو مانا، ان کی ولایت کو مانا، اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اور پھر رسول نے بار بار گواہ بنایا تھا، بار الہ تو گواہ رہنا۔ کیوں گواہ بنایا تھا؟ کہ اللہ کی گواہی تمام گواہیوں کے اوپر مقدم ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور جب یہ پیغام پہنچا دیا تو پھر جبرائیل امین آیت لے کے نازل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج دین کامل ہو گیا۔ یعنی دین کب کامل ہوا؟ کہ جب نبوت رسالت کے بعد امامت کا اعلان ہو گیا۔ امام کے ولی خدا ہونے کا اعلان ہونا دین کے اکمال ہونے کی دلیل ہے۔ اگر امامت کا اعلان نہ ہوتا تو دین ناقص رہ جاتا۔ کس لیے؟ کہ نبی کے جانے کے بعد افراتفری ہو جاتی ہے۔ کوشش کی بھی گئی، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا، ہم نے سنا نہیں رسول نے کیا کہا، ہم نے دیکھا نہیں رسول نے کیا کہا، تو اس طرح سے رسول کے قول کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہی وجہ کہ پروردگار عالم نے خاص جگہ، خاص موقع، خاص وقت کا انتخاب کیا۔ واحد وہ عبادت ہے حج کی جس میں تمام دنیا کے اطراف و کنار سے لوگ آتے ہیں، ہر زبان کے لوگ آتے ہیں، اور ہر زبان کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ حتیٰ کہ روایات یہ کہتی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، فرماتے کہ رسول گرامی نے جب منبر بنوا لیا تو جبریل امین ایک حریر کا ٹکڑا لے کر آئے، جنت سے ایک کپڑا لے کر آئے جس پہ مولا کائنات سے لے کر صاحب الزمان تک کی ولایت کا ذکر موجود تھا۔ میں ولدیت رسول گرامی نے اس حریر کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی عبادت کو کا پورا پڑھا،
مجمع کے سامنے پڑھا تاکہ جو موجود ہیں وہ دیکھ لیں، وہ سن لیں، جو موجود ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہم نے رسول کو کہتے سنا، ہم نے رسول کو پڑھتے سنا کہ رسول نے بتایا کہ اگر کوئی امام ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، اگر کوئی دوسرا امام ہے تو حسن مجتبی ہے۔ پس عزیزان گرامی، غدیر ایک امام کی امامت نہیں تھی، تمام ائمہ کی ولایت کا دن تھا، تمام ائمہ کی امامت کا دن تھا۔ اعلان، اور جس دن تمام ائمہ کی امامت کا اعلان ہو گیا، ان کے ولی امر مسلمین ہونے کا اعلان ہو گیا، ان کی حاکمیت کا اعلان من جانب اللہ ہو گیا، اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ عید کا دن ہے، کیوں عید کا دن ہے؟ آج کے دن اللہ نے اپنے دین کو کامل کر دیا۔ نبوت تھی، رسالت تھی، لیکن اگر امامت نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا ہے۔ بس اس طرح سے مولا کائنات کی اور ان کی اولادوں کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا، جو روایت میں بیان کرتے کرتے آگے بڑھ گئی۔ جناب جابر کہتے ہیں رسول گرامی نے وہ حریر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا کو دیا۔ میں بی بی کے گھر پہنچا اور میں نے کہا کہ بی بی، میں چاہتا ہوں کہ اس حریر کے ٹکڑے کی زیارت کروں۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا، چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور جب تک بی بی حیات رہیں وہ حریر کا ٹکڑا بی بی کے پاس رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حریر کا وہ ٹکڑا ہر امام کے پاس اس کے دور امامت میں آتا گیا ہے، ہر دور میں، اور آج وہ ٹکڑا صاحب الامر کے پاس موجود ہے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے، جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اس پارچہ حریر کے ساتھ ظہور پذیر ہوں گے، جو دلالت کرے گا اس بات پر کہ وہ ولی خدا ہے۔ بس گرامی، ولایت، عشق کے ساتھ ولایت بہت ضروری ہے، اور ولایت کے ساتھ عشق کا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں اس چیز کو مزید وضاحت کروں گی کہ کس طرح سے ہم عاشق امیر المومنین بن جائیں، کس طرح سے ہم ولایت امام حسن کو ظاہر کریں، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں۔ خلاصہ یہ کہ عشق الہی کے ساتھ ساتھ ولایت الہی کو ماننا بھی ضروری ہے، عشق رسول کے ساتھ ساتھ ولایت رسول کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ عشق اہل بیت کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ بنی الاسلام علی خمسین، الصوم والصلاۃ والخمس والزکوٰۃ والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: خمس، زکوٰۃ، نماز، روزہ اور ولایت۔ خمس قابل قبول نہیں ہے جب تک ولایت نہیں ہے، زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ولایت نہیں ہے، نماز قبول نہیں جب تک ولایت نہیں ہے، روزہ قبول نہیں جب تک ولایت نہیں ہے۔ لاکھ ہم سجدے پہ سجدے کیے جائیں، لاکھ ہم خانہ خدا کا طواف کیے جائیں، لیکن اگر ولایت نہیں ہے عزیزان، یہ بڑی عنایت ہے پروردگار عالم کی ہم پر اور آپ پر، کہ اس نے ہمیں ولایہ امیر المومنین کے پرچم کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک عظیم نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ میں جوان بچیوں سے گزارش کروں گی کہ دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب دین سمجھ میں آ جائے گا، ولایت سمجھ میں آ جائے گی، تو ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنیں گے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم صرف اللہ کی سنیں گے، ہم صرف رسول اللہ کی سنیں گے، ہم صرف امیر المومنین اور ان کی اولادوں کی باتیں سنیں گے، ہم صرف ان کو آئیڈیلائز کریں گے۔ آج ہم آئیڈیل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فلاں شخصیت میرے لیے آئیڈیل ہے، فلاں شخصیت میرے لیے آئیڈیل ہے۔ کیسے کوئی کام انسان کسی کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ معلوم نہیں کتنا گناہ گار ہے، میں کیسے کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا دوں؟ مجھے بات یاد آ گئی، میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بڑی خوبصورت بات، جس وقت انقلاب ایران آیا تو ایک شخص نے امام خمینی سے، امام کی اسپیچ ختم ہوئی، تقریر ختم ہوئی، تو اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ آپ میرے لیے آئیڈیل ہیں، میں نے آپ کو آئیڈیلائز کیا ہے۔ امام نے کہا خبردار، ابھی تو کہا، اس کے بعد نہ کہنے۔ کہا کیوں؟ آپ نے اتنی قربانی دی، آپ نے اتنا انقلاب لے کر آئے، تو آپ تو آئیڈیل ہوئے نا آپ میرے لیے۔ تو امام نے بڑی
خوبصورت بات فرمائی. فرماتے کہ میں نے مولا کائنات کو اپنا آئیڈیل بنایا تو میں یہاں پہنچا ہوں. تم مجھ جیسے عام انسان کو بناؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ بس عزیزان گرامی، ہمیں آئیڈیل انہی شخصیات میں تلاش کرنا ہے. ہمارا آئیڈیل، جوانوں کا آئیڈیل مولا کائنات ہونے چاہیے. جوانوں کا آئیڈیل امام حسن مجتبیٰ ہونے چاہیے. جوانوں کا آئیڈیل امام حسین علیہ السلام ہونے چاہیے. ہم مومنین کے آئیڈیل، ہم مومنات کے آئیڈیل اہل بیت اطہار ہونے چاہیے. جوان لڑکوں کے لیے آئیڈیل جناب علی اکبر ہونے چاہیے. معصوم شیخوار بچے کے لیے آئیڈیل جناب علی اصغر ہونے چاہیے. یہ ہماری تربیت ہے عزیزان، کہ ہم اس ولایت کو ان کے خون میں رچا بسا دیں. بڑی خوبصورت روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ہمارے محب ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ہمارے دشمن نہ ہوں، دو کام کرو. وہ کیا کام ہے؟ جس وقت بچہ دنیا میں آئے، خاک شفا کربلا سے چٹاؤ اور ایک قطرہ آب فرات اس کے حلق میں ڈال دو. جسے روایت میں جملہ استعمال کیا گیا، اس کا گلا آب فرات سے اٹھاؤ. یعنی پہلی خوراک بچے کی یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. پھر وہاں فرماتے ہیں کہ جس کی خوراک یہ ہو جائے وہ کبھی بھی ولایت کا منکر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں یہ چیز چلی گئی ہے. بس جانکار میں آج کے دور میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو دین کا صحیح راستہ بتائیں، بچوں کو ان شخصیات سے آشنا کروائیں جو حقیقی معنی میں آئیڈیل ہیں، جنہوں نے مولا کائنات کو اپنا آئیڈیل بنایا. ابھی گزشتہ دنوں شہادت میثم تمار کا دن گزرا ہے، 22 ذی الحج کو. کون تھے؟ جنہیں مولا اپنی زندگی میں بتا کے چلے گئے تھے کہ دیکھو یہ ہوگا. کیسا عاشق علی، کیسا علی کو اپنا ولی ماننے والا، کہ اگر مولا نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ درخت سے باندھ کے تمہیں شہید کیا تو اس درخت کو پانی دے رہے ہیں میثم، اس سے باتیں کر رہے ہیں کب وہ وقت آئے گا کہ تو جوان ہوگا، مجھے تجھ پہ باندھ کے لٹکایا جائے گا. حسن گرامی، یہ عشق کی منزلیں ہیں اور یہ کوشش سے حاصل کی جاتی ہے اور نسلوں میں ڈالی جاتی ہے، جس کو امام نے فرما دیا کہ اپنے بچوں کی غذا، پہلی غذا اس چیز سے قرار دو. کبھی بھی ہمارا ولایت کا منکر نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمارا دشمن نہیں ہوگا. بس ایک واقعہ جو مجھے بھی ذہن میں آ گیا، آپ کی سماعتوں کے نظر عرض کروں، بات آگے بڑھاؤں، مصائب کی طرف آؤں. کہ مولا کائنات جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. تو امام پہ گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی. راہب نے اپنے عبادت گاہ سے نکل کر دیکھا کہ ایک لشکر جا رہا ہے. سوال کیا کہ یہ لشکر کس کا ہے، اس کا سید و سردار کون ہے، سپہ سالار کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا سپہ سالار، اس کا سردار علی ابن ابی طالب ہے. وہ اپنی عبادت گاہ سے نیچے اتر کے آیا اور آنے کے بعد مولا کی خدمت میں کھڑا ہو گیا. کہا کہ سالہ سال سے میرے پاس ایک نوشتہ موجود ہے، ایک تحریر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. مولا نے فرمایا دکھاؤ. جب مولا نے اس نوشتے کو دیکھا، اس تحریر کو دیکھا تو امام نے پڑھنا شروع کیا. کہا کہ اس میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ نے حضرت ابراہیم کی نبوت کا ذکر کیا ہے اور حضرت ابراہیم نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کہ میرے بعد آنے والا نبی کون ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد امام نے مسکرا کے فرمایا. امام فرماتے کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں نبوت ختم اور اس کے بعد جو شخص ہوگا وہ وصی رسول ہوگا، جانشین پیغمبر ہوگا. کہا وہ کون؟ کہا وہ میں ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو تاریخ نے نقل کیا کہ اس شخص فوراً مولا کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا، شیعہ ہوا اور کہتے مولا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، صفین میں جاؤں گا، جنگ کروں گا. لکھا تاریخوں نے اسے جنگ کی، بھرپور جنگ کی، شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو مولا نے اس کی جنازہ پڑھائی اور جنازہ پڑھانے کے بعد اعلان کیا. فرماتے کہ گواہ رہنا یہ ہم اہل بیت میں سے ہے جو ابھی مسلمان ہوا ہے، تازہ تازہ ابھی مسلمان ہوا ہے، سب کے سامنے اسلام قبول کیا ہے، ابھی شیعہ ہوا ہے.
جنگ کی ہے. امام نے اتنی بڑی سند دے دی کہ اس کے دل میں وہ شمع روشن تھی، وہ نور روشن تھا کہ جس نے اس کو ولایت کے ساتھ متمسک کر دیا. پس عزیزان گرامی، ہم اپنی عبادت سے دھوکے میں نہ آ جائیں، ہماری عبادتیں میں دھوکہ نہ دے دیں کہ ہم تو بہت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو بہت مجلسیں کر رہے ہیں، ہم تو بہت مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. اگر ایک شمع روشن ہے قلب میں ولایت کی، وہ کام کرے گی. لیکن اگر نہیں ہے تو بقول معصومین علیہ السلام ایک روایت، اور آپ کی رحمت کو تمام کروں گی، فرماتے کہ اگر کوئی شخص رات بھر قیام کی حالت میں گزارے، یعنی ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرے، ساری رات عبادت کر رہا ہے اور پورے سال روزے رکھ رہا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال کے روزے رکھ رہا ہے اور ساری عمر اس نے روزے رکھے، اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہے، اور پوری زندگی حج پہ حج، یعنی لگاتار ہر سال حج کر رہا ہے، لیکن وہ ولی کی ولایت سے آشنا نہیں ہے. نمازیں، شب و روز کی نمازیں، روزے لگاتار پورے سال کے روزے، حج ہر سال کا حج، صدقہ صدقے پہ صدقہ، مستقلاً مال صدقے میں دیا جا رہا ہے. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے پیچھے ولایت نہیں ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ سب عبادات ضائع ہو جائیں گی، ایسا کہ جیسے اس نے کوئی کام انجام دیا ہی نہیں ہے. پس عزیزان گرامی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پرچم ولایت نہ صرف کے زیر سایہ رہیں، بلکہ اپنی تاب و طاقت، اپنی توانائیوں کے ذریعے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور آج کے دور میں میری بات یہاں ختم ہو گئی ہے. آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے امام تو موجود نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے. امام موجود ہیں، لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارا کام یقیناً ان کی تلاش ہے، لیکن ان کو مضبوط بنانا ہے، اسلام کی جڑوں کو مضبوط بنانا ہے. عزیزان گرامی، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بہت، میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ محرم آتا ہے. مومنات جانتی ہیں ہم جس چیز سے دو چار ہوتے ہیں، ہمارا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائنرز، بوتیک، کہاں کا کلیکشن اچھا ہے. یہ کون سا محرم ہے؟ محرم تو سادگی کا نام ہے. میں آپ کو ایک پیغام دے رہی ہوں اس اشیاء کے حوالے سے. اپنے چہرے کو عزادار بنائیے، اپنا لباس کو لباس عزاداری قرار دیجیے. سوائے سیاہ لباس کے کوئی لباس فرش عزا کی زینت نہیں ہے. سوائے غم زدہ چہرے کے کوئی چہرہ بی بی کو مطمئن نہیں کر سکتا. بی بی ہمارے کپڑے دیکھنے نہیں آتی ہیں، فرش عزا ہمارے لباس کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پر اپنی حیثیت کا روپ ڈالیں. نہیں، پورا سال ہوتا ہے ہمارے پاس، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں. لیکن خدا را یہ خیال کیجیے، محرم ہے، یہ وہ دن ہے جب فاطمۃ الزہرا قبر سے نکلی ہوئی ہے، اور ہمیں اس بی بی کو پرسہ دینا ہے. کس کا پرسہ دینا ہے؟ اس حسین کا پرسہ جسے بی بی نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. غور کیجیے، سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں. مجلسیں کمپٹیشن کا نام نہیں ہے. میں بہت ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. مجلسیں کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، تبرک میں کمپٹیشن نہیں ہے، لوگوں کے بلانے میں کمپٹیشن نہیں ہے، ذاکرین میں کمپٹیشن نہیں ہے، ذاکرات میں کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں. فرش عزا میں فرش بچھائیے اور رو رو کے دعا کیجیے کہ بی بی آپ میرے گھر آ جائیے، میری فرش عزا بچھائیے. خلوص کے ساتھ سادگی اختیار کیجیے، سادہ لباس، سیاہ لباس، کیونکہ سوائے سیاہ لباس کے کوئی لباس عزاداری کو ظاہر نہیں کرتا، غم کو ظاہر نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا غم ہمارے دل میں ہے. اپنا کوئی جاتا ہے تو غم کیسا ظاہر ہوتا ہے. یہ تو فاطمہ کا لال گیا ہے، اور وہ حسین اسی بی بی نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، خدا آپ کے
بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے مردوں کو سلامت رکھے۔ لیکن جب اس فرش ازاں پہ آیا کیجیے نا، صرف یہ سوچ کے بیٹھا کیجیے، محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس میں فاطمہ کا بھرا گلستان اجاڑ دیا گیا۔ آج 2 محرم ہے، بس روایت میں ملتا ہے 2 محرم کو میرا مولا کربلا پہنچا ہے۔ اور جب امام کربلا پہنچے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام امام نے، آپ یہ دیکھیں شریعت کی طرح نظر آ رہی ہے ہمیں، ولایت کے پیچھے پیچھے شریعت ہے۔ امام چاہتے تھے، امام تھے، حاکم تھے، تدفین کے لیے زمین لے سکتے تھے۔ آج ہم کہیں بھی کسی بھی مکان پہ قبضہ کر لیتے، کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے، ہم بیٹھے ہماری ملکیت ہے۔ لیکن حسین نے بتایا کہ نہیں، ہمیں یہاں قبریں بنانی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں زمین خریدنی ہے۔ لوگوں سے پوچھا مجھے اس جگہ کا نام بتاؤ، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات، لیکن امام وہ نام سننا چاہ رہے تھے جو اپنے نانا سے سنا تھا، جو اپنی مادر گرامی سے سنا تھا۔ کربلا کا نام ابھی تک کسی نے نہیں بتایا تھا۔ امام نے کہا کوئی بزرگ ہو تو مجھے بتاؤ، کسی بزرگ کو لے کر آؤ۔ تو روایت نے لکھا کہ بوڑھا شخص جو چل نہیں سکتا تھا، کاندھوں پہ اس کو لایا گیا۔ جب وہ آیا تو امام نے سے سوال کیا ہے، بزرگ بتاؤ یہ زمین کون سی؟ کہتا ہے فرزند زہرا، یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں رہنے کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ یہ وہ زمین ہے جس پر ہر نبی آ کے تکلیف سے دوچار ہوا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس نے یہاں پہ گریہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا نہیں جس کا خون یہاں نہ بہا ہو۔ بس امام نے کربلا کا نام سنا، کہا کہ ہم یہ زمین خریدنی ہے۔ امام نے زمین کو خریدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، امام نے زمین کو خریدا۔ ہم اور آپ زمین خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، مکان بنانے کے لیے، لیکن حسین زمین خرید رہے ہیں اپنی بچوں کی قبروں کو بنانے کے لیے۔ لوگ گھروں کو آباد کرتے ہیں، حسین کرب و بلا کو کربلا معلیٰ بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بس ہمارا سلام ہے حسین پر کہ جس نے اپنے علی اکبر کے لیے زمین کربلا کو خریدا۔ ہمارا سلام ہے حسین پر جس نے اپنے علی اصغر کے لیے زمین کربلا کو خریدا۔ ہمارا سلام ہے حسین پر جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے انصار اقربا کے لیے زمین کو خریدا۔ لا یحمک یامک یا ابا عبداللہ علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان مختصر سے آنسوؤں کو قلب اہل بیت کی تسکین کا سبب بنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ علماء مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، ہمیں علماء حق کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کی زیارت اور ان کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، بعد موت ان کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے۔ پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و اصحاب میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔